ایک دم تیار رہتے ہیں, پہلی جیسے لنک دیکھا ایک دم بٹن دبا دیا. چلیں جی, سب سے پہلے آپ ہی کو لیتے ہیں. کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آج میرا کوئی زیادہ سوال نہیں ہے اسلامک, بس ایک کامنٹ ہوگا یا شکایت اور ایک کویشچن. اچھا شکایت, چلیں ٹھیک ہے, شکایت کر لیں پہلے. ہاں کوئی بڑی شکایت نہیں ہے. وہ لاسٹ ٹائم جب میں اسکرین پہ آیا تھا تو بعد میں آپ لوگ جب ڈسکس کرے تھے تو کامنٹ یہ آیا تھا کہ یہ جو ہے دیسی ملحد بس ادھر آتا ہے کانٹینٹ لینے کے لیے, اور اس کے اوپر بھی کیسے راجا صاحب نے بولا اور آپ نے بھی بولا ہاں یہ ہے یہ بس. تو میرا آپ سے کویشچن یہ تھا کہ کیا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں صرف ادھر کانٹینٹ لینے آتا ہوں یا میرے پاس میں کویشچن بھی کرنے آتا ہوں؟ آپ کا کیا اس کے اندر, کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے. I mean, پچھلے ایک مہینے میں آپ نے کم سے کم 8 ڈفرنٹ کلپس لگائے میرے اوپر الگ الگ. نو پرابلم, وہ تو آپ کا چینل ہے, آپ کلپس لگا رہے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا کہ آپ نے کہا تھا یہ دیسی صرف ادھر کانٹینٹ لینے آتا ہے اور کوئی اس کا نہیں ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف کانٹینٹ لینے آتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں, میں جب اگر میں نے کوئی بات یہ کہی ہے یا کسی کی ہاں میں ہاں ملائی ہے تو اس کو آپ مذاقی پر سمجھیں. ایک مرتبہ آپ نے اور کہا تھا مجھ سے, اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ یار ہمیں آپ مذاق کرنے کا کچھ حق دیں گے یا نہیں دیں گے, تھوڑا سا نہیں ہے مذاق ہے, لیکن میں آپ کا اوپینین سوچنا چاہ رہا ہوں کہ ڈو یو ایکچولی تھنک کہ میں صرف کانٹینٹ لینے آتا ہوں؟ نو آئی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے کہ آپ لینے آتے ہو اور ہو سکتا ہے نہ لینے آتے ہو, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں میں اگر کوئی بات کہتا ہوں کہ جی کانٹینٹ مل گیا, آج کا تو کانٹینٹ ہو گیا آپ کا, تو یہ مذاق ہے, ایک لائٹر موڈ میں نے کہا. وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. ہاں تو باقی وہ آپ طے کریں کہ آپ لینے آتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کانٹینٹ لینے بھی آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے, کانٹینٹ ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف ادھر کانٹینٹ ہی لینے آتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو وہ مجھے ذرا ہوا تھا کہ کیا. دیسی نیوز صاحب, میں ایک چیز بتاؤں آپ کے تعلق سے, اپنی دل کی بات, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے میں حسن ظن رکھتا ہوں ہمیشہ. آپ ہیں اور 2 لوگ اور ہیں, وہ ان سے اگر کبھی بات ہوگی تو میں انشاءاللہ ان سے بھی کہوں گا. آپ کے تعلق سے میرے دل میں حسن ظن ہے ہمیشہ, الا یہ کہ آپ اس حسن ظن کو خود ہی بدظنی میں بدل دیں تو بات الگ ہے. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. ہاں نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حضرت. اس سے پہلے کہ دیسی نیو بھائی کچھ اور بات کریں, میں کہہ دیتا ہوں ان کی غلط فہمی میں ہی دور کر دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا صرف میں کانٹینٹ, نہیں, یہ بالکل آپ کی بات غلط ہے. اگر آپ تک پہنچی ہے صرف کانٹینٹ نہیں, میرے نزدیک میرا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اٹینشن سیکر بھی ہیں. تو 2 چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. ایک اٹینشن سیک کرنا, کیونکہ بندہ ہوتا ہے کمیونٹی سے بریک ہو گیا, مسلمان نہیں رہا, مسجد سے نکل گیا, گھر والوں سے بھی پریشانیاں, سوسائٹی میں بھی مشکلات, تو وہ کہتا ہے یار میں کس سے بات کروں جو مسلم, وہ نہیں مل رہا ہوتا کوئی اٹینشن کے لیے. تو نارملی دنیا اس وقت بڑی تعداد میں ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے. تو آپ اٹینشن پلس کانٹینٹ, کیونکہ یوٹیوب چینل بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں دونوں کا کمبینیشن ہے. یہ میرا نتیجہ ہے, ممکن ہے میں غلط ہوں, یہ میری رائے تھی. تھینک یو. اچھا دیسی نیوز صاحب, یہ رائے عامر بھائی کی ذاتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اور انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ یہ میری رائے ہے, تو اس کو پلیز آپ میری طرف منسوب نہ کیجیے گا دیسی نیوز صاحب. اچھا یہ تو آپ کی شکایت ہو گئی, اب آپ کا کوئی کچھ اور بھی آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں بس چھوٹا سا کویشچن ہے, مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میری آپ کے ساتھ کم سے کم 8 یا 9 بار ڈفرنٹ پوائنٹس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, کافی اچھی بھی ڈیٹیل میں پوائنٹس کے اوپر. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو میری ڈسکشن سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے, یا اٹ از نو یوز فار یو ٹو ہیو اے ڈسکشن, یا میرے جو کنورسیشن ہے بیک اینڈ فورتھ, از اٹ beneficial to you also? کیونکہ میں جب کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی فائدہ ہو کنورسیشن کا, مجھے بھی فائدہ, کیونکہ میں آپ کی چیزوں سے سیکھتا ہوں. لائک میں کبھی کرسچن ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے سیکھتا ہوں, کوئی سائنس کا چینل ہے اس سے سیکھتا ہوں, کبھی کسی سے ویسی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس سے سیکھتا ہوں. تو مجھے آپ سے اوپینین کہنا تھا کہ پچھلے whatever جتنی بھی میری آپ سے کنورسیشن ہوئی ہے, has it been beneficial to you in any way or it hasn't been any benefit to you whatsoever? مجھے صرف اتنا فائدہ ہوا کہ آپ اپنی گفتار میں ایک اچھی شخصیت ہے, لیکن اگر آپ مجھے علمی فائدے کی بات پوچھ رہے ہیں تو مجھے 0 فائدہ ہوا ہے, اس لیے کہ میں obviously بات ہے کہ آپ کا جو ورلڈ ویو ہے اس کو غلط سمجھتا ہوں. ہاں آپ کے اگر ورلڈ ویو کو میں صحیح سمجھنے لگتا آپ سے گفتگو کرنے کے بعد, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مفتی یاسر صاحب کو ہم سے فائدہ پہنچا ہے. لیکن آپ سے گفتگو کر کے مجھے آپ کے ورلڈ ویو کے لوپ ہولز کے اوپر اس سے زیادہ یقین ہو گیا کہ جتنا مجھے پہلے نہیں تھا. میرا ایمان اس سے زیادہ مضبوط ہو گیا کہ آپ لوگوں کا جو ورلڈ ویو اور جو آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے وہ نہایت غلط اور باطل ہے. تو اگر اس معنی اگر آپ اس فائدے کی بات کر رہے ہیں تو حاجی ہوا ہے, لیکن اگر کوئی اکیڈمک فائدہ, کوئی اور اس کے علاوہ علمی فائدہ تو مجھے نہیں ہوا, ٹو بی آنیسٹ. چلیں ٹھیک ہے, بس یہی کوشچن تھا. اور اچھا البتہ میرا ایک کوشچن ضرور ہے آپ سے, اور یہ ریلیٹ کرتا ہے ہماری پچھلی گفتگو سے. ہماری جو پچھلی گفتگو ہو رہی تھی مورالیٹی کے تعلق سے, اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ امریکہ کی بیچ پر ایک لڑکی برہنہ جا رہی ہے, کیا آپ اس کو
اخلاقی اعتبار سے درست سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. آپ نے اس میں ایک بات کہی, وہ یہ کہی کہ ہاں جی وہ تو بہرحال اس ماحول میں پلی بڑی ہے جو بھی ہے, لیکن میری فیملی کا کوئی ہوگا تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھوں گا. میں نے اس وقت سوال نہیں کیا تھا چونکہ بات دوسری طرف چلی جاتی. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کیوں نہیں صحیح سمجھیں گے اگر وہ آپ کی فیملی کی ہو؟ ہاں, کیونکہ میری فیملی کے اندر جو ماڈسٹی ہے, جو اپنا معیار ہے اسلامک لحاظ سے, کیونکہ ہم لوگ پلے بڑے ہیں اسلامک بیک گراؤنڈ سے اینڈ آل دیٹ, تو ہمارے میں وہ سیم آئیڈیالوجی ہے, اور ہم لوگ بھی پاکستان سے آئے ہیں تو ہمارے میں کلچرل جو سیٹ اپ ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. تو اب جیسے کہ اب جو امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ ہسیڈک جوز ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی اب بہت اسپیسیفک قسم کے کپڑے پہنتے ہیں, اور وہ ان کے بھی سسٹم کے اندر سرٹن چیزیں ہیں. وہ جب اب ہسیڈک جوز جب اپنے ریلیجن کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, وہ تب بھی اپنے گھر میں اسی طرح کا ماحول رکھتے ہیں, اور اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے, وہ پریفرنس بھی ہو جاتی ہے, کلچر بھی ہو جاتا ہے, کافی چیزیں. تو اس لحاظ سے میرا اپنا پرسنل جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اپنا ہے. نہیں, آپ میرا سوال نہیں سمجھے. ایک ہے ڈسکمفرٹ ہونا, کہ بھئی آپ انکمفرٹیبل ہیں اپنے گھر کی میں کسی کا مثال بھی دینا نہیں چاہتا, چونکہ بہرحال یہ ایک ان ایتھیکل چیز ہے میرے نزدیک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی وائف, آپ کی بیٹی, بہن, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, اینی بڈی ان یور فیملی, اینڈ اٹس اے ہائپوتھیٹیکل کوسچن. تو ایک ہے انکمفرٹیبل ہونا کہ نہیں جی چونکہ آپ کے کلچر کے خلاف کوئی بات ہو گئی. اب مان لیجیے ہمارے کلچر میں, دیسی کلچر میں ارینج میرج ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ ان ایتھیکل سمجھیں گے کہ اگر کوئی شخص خود سے جا کر پسند کر لے اپنے لائف پارٹنر کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک مورلی رانگ ہے. دونوں چیزیں کلچرل ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی فیملی ممبر کو اگر وہ بیچ کے اوپر برہنا یعنی نیکڈ پھر رہی ہو تو کیا آپ اس کو امورل کہیں گے؟ بات کمفرٹ لیول کی نہیں ہو رہی ہے, امورل کہیں گے یا مورل کہیں گے؟ نہیں, میں امورل نہیں کہوں گا, کیونکہ مورالٹی ہر ایک کا اپنا سیٹ آف ڈیفینیشنز ہے. لائک آپ کی نظر میں جو چیز امورل ہے وہ دوسرے کی نظر میں امورل نہیں ہے, تو میرے لحاظ سے وہ چیزیں امورل نہیں ہیں. سرکمسٹینسز اور بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کے اوپر بیس ہوتے ہیں. مذہب کے اندر صرف ایک یہ مجھے آئی گیس اس کی یہ وہ ہے خوبی, سمجھ رہے ہیں آپ, مذہب کی خوبی میرے لحاظ سے خوبی نہیں کہ وہ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے, یا تو گڈ ہے یا تو بیڈ ہے. تو وہ ہر چیز کو اس طرح اس پیمانے میں, یہ یا تو بلیور ہے یا تو ڈس بلیور ہے, یا تو اچھا ہے یا تو برا ہے. تو میرا اس طرح کا سٹینس نہیں ہے کہ ہر چیز کو بالکل بس یہ امورل ہے کیونکہ یہ بیچ پہ چل رہی ہے, اور یہ مورل ہے کیونکہ یہ بیچ پہ نہیں چل. اس طرح میری نظریہ نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا ذرا بہت ججمنٹل قسم کا ہوتا تھا کہ یہ مورل ہے اور یہ نہیں مورل ہے اس طرح, لیکن اب میرا زیادہ نظریہ نوانس ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں دیسی نیو صاحب کے ہر نظام اور سسٹم میں اس طرح کے اصول ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہر نظام میں ہوتا ہے. یعنی آپ مثلا پولیٹکس ہی کو لے لیجئے کہ اگر میں کھڑے ہو کر یہ کہوں اور باقاعدہ اس کی تحریک چلا دوں کہ امریکہ میں خلافت نافذ ہونی چاہیے, تو مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے اور ڈیموکریسی کا جو ماڈل ہے وہی صحیح ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھوڑی بہت یہ بھی صحیح ہو سکتی ہے. نہیں, غلط ہے, ایبسولوٹلی رانگ آپ کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے. تو یہ اصول تو آپ ہر جگہ ملتا ہے, یہ صرف اسلام میں تو نہیں ہے. اور اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ صرف صحیح اور غلط نہیں بلکہ بیچ میں بھی, مثلا وہ مستحب ہے, مباح ہے, مکروہ ہے, صرف اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایبسولوٹ ایول ہے یا یہ ایبسولوٹ گڈ ہے. تو ہر نظام میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ لبرلزم میں مثلا اگر میں یہ کہوں کہ جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں وہ مینٹلی ان کو مینٹل ٹراما ہوتا ہے یا مینٹل ان کو بیماری ہوتی ہے, مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے, اگر میں یہ کہوں آج کی تاریخ میں تو آپ مجھ کو فوراً کینسل کر دیں گے سوشل میڈیا کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ مجھے بین بھی کر دیا جائے اور یہ کہا جائے گا کہ لبرل ویلیوز کے اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے. تو اب مجھے بتائیں کیا یہی پیمانہ لبرلزم میں نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا. ٹھیک میں سمجھتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیور لبرل ہوں اور میرا سارے خیالات اس طرح ہیں, تو اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر میرے لحاظ سے لڑکا لڑکا ہوتا ہے, لڑکی لڑکی ہوتی ہے. کئی پوائنٹس کے میں میری جو تھنکنگ ہے آپ سے میچ کرتی ہے, کئی پوائنٹس میں نہیں میچ کرتی, لیکن جہاں تک ان چیزوں کو میں آپ کو سمجھا سکوں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو میرے سمجھانے سے کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا, تو اس طرح مجھے آپ کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ تو آپ کو میرے ایکسپلین کرنے سے کسی قسم کا کوئی انٹلیکچوئل بینیفٹ ملے گا. نہیں, تو سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ہی کیوں سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ آڈینس کو سمجھائیں نا. ہمارے آڈینس کو بھی نہیں سمجھانا, کیونکہ میرے بولنے سے اگر آپ کو فائدہ نہیں مل سکتا تو موسٹ لائکلی آپ کی جس طرح کی تھنکنگ ہے اس طرح آپ کی آڈینس بھی اسی طرح سوچتی ہے, ان کو بھی کوئی اس سے فائدہ نہیں. میں نے تو کہا نا, میں نے ایک فائدے کا اعتراف کیا کہ میرا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے آپ کی
آپ کے غلط ہونے پر آپ مجھے وہی فائدہ پہنچاتے رہیں. چلے اگر میں غلط ہوں تو اس سے آپ کا ایمان بہتر ہوتا ہے, تو آپ کے آڈینس کو بھی سن لیں کہ بھئی میں بہت غلط ہوں, ساری چیزیں میری غلط ہے. اس سے اگر آپ لوگ زیادہ اچھے مسلمان بن گئے ہیں تو میری خوشی ہے. دیسی نیو صاحب مجھے لگا کہ آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے یہاں پر, اتنا سینٹی ہونے کی کیا ضرورت ہے. مطلب یہ تو دیکھیں اکیڈمک ڈسکورس تو ہوتا ہے نا, مجھے بھی موقع دے میں مذاق کر سکوں. تو یہ اکیڈمک ڈسکشن تو بہرحال ہونا چاہیے نا. اگر آپ اس طریقے سے ڈسہارٹنڈ ہو جائیں گے کہ نہیں جی مفتی یاسر تو میری بات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں لہٰذا میں تو بات نہیں کروں گا. میں I want to be a benefit to somebody, right? اور اس طرح اگر میری conversation, کیونکہ میں جینولی آئی لائک ڈسکشن, اوکے. مجھے اسلام سے نفرت نہیں ہے, نہ تو مجھے کوئی ایشو ہے, مجھے اسلام کی جو بلیف ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے اس سے ایشو نہیں ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ آئی ایم ان لائن ود دا تھنکنگ کہ بھائی سرٹن چیزیں میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ ہاں یہ صحیح ہے اور آل ہے, اور کوئی چیزیں ہیں جو جس سے میں اگری نہیں کرتا. لیکن وہ میرا پرسنل جرنی ہے, آئی گیس میری بلیف ہے یا میری انڈرسٹینڈنگ ہے, سمجھ لو بلیف تو چھوڑو, انڈرسٹینڈنگ ہے. اور وہ ہے جہاں تک یہ ہے, میں صرف یہ پتا کرنا چاہ رہا تھا کہ میری کانورسیشن سے آپ لوگوں کو کوئی اگر فائدہ ہوتا ہے تو پھر مجھے اچھا لگے گا, ہم بھی فائدہ. لیکن اگر صرف یہی فائدہ ہے کہ اس سے آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں 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 دیسی نیو کی دھلائی کر دی, ہاں 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 دیسی نیو کو صاف چپٹ کر دیا. میں سب کے بہاف دیسی بھائی میں سب کے بہاف پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے دکھی ہیں. آپ مجھ سے پرسنل کانٹیکٹ کریں, میں 1.5-2 گھنٹہ آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ, آپ ٹینشن نہ لیں میرا بھائی, آپ میرے بھائی ہیں. نہیں آپ نے تو مجھے دیکھیں عامر آپ سے مجھے کوئی گلا دیسی بھائی میں دینے لگا, آپ ہی بول رہے ہیں, میں تو مائک میوٹ کیا تھا. پہلے رک جائیں, مجھے مائک میوٹ رکھا ہوا تھا, رک جائیں پلیز, مجھے بولنے تو دیں میرا بھائی, میں نے تو مائک میوٹ رکھا ہوا تھا. عامر حق صاحب یار میری بات سنیں, میری بات ایک منٹ رک جائیں, ایک منٹ دونوں رک جائیں, نہیں رک رہے, آپ دونوں رک جائیں, ایک منٹ دیسی نیو صاحب آپ بھی رک جائیں, اور ایک منٹ عامر حق صاحب کو جو کہنا وہ کہہ دیں گے. میں دیسی نیو صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک آفر میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کو اگر جتنی مرتبہ بھی آپ میرے چینل پر آئے اور آپ کو لگا کہ کوئی تھمبنیل میں ہم نے غلط بات لکھی ہے, پلیز آئیڈینٹیفائی, آئی ول ریموو اٹ. اوکے, آئی ول ریموو. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. نو کو مجھے کوئی تھمبنیل میں کوئی غلط بات نہیں لگی. اچھا باقی کامنٹ میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے, اس پر کسی کا کنٹرول نہیں. وہ کالز پہ میرا بھی کنٹرول نہیں, حضرت وہ دیکھیں نا, حضرت وہ میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا دیسی نیو صاحب ابھی اب پلیز آپ خاموش ہو جائیں. اب ذرا عامر حق صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے, اب آپ خاموش ہو جائیں 1 منٹ کے لیے. جی عامر بھائی. مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں مفتی صاحب آپ سے بات کرنے لگا تھا. مفتی صاحب دیکھیں, اشاروں میں اپنا دکھڑا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ جو دیسی نیو کی دھلائی, تو وہ انہوں نے اشاروں کنایوں میں رکھ دیا ہے کہ وہ بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوا, ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. اور اسی لیے میرے خیال سے انہوں نے آ کے کوئی اصولی, کو نظریاتی, کو آئیڈیالوجیکل کوشچن نہیں رکھا, انہوں نے آ کے اپنی ذات کو سامنے رکھا. آج میں کے اوپر بات کی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی مسئلہ ہے یا میری موجودگی سے کوئی سیکھنے سکھانے کا کو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیں. بیچارے پریشان ہیں, تو وہ کمنٹس کو سیریسلی لے گئے ہیں. میں نے ہمیشہ, میں دیسی نیو بھائی آپ کی طرف سے بات کر دوں, میں نے مفتی یاسر وائدی صاحب کو اور کیسر بھائی کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے سپیس دی ہے. تو جب آپ مفتی صاحب کے پاس بات کرنے کے لیے آئیں تو کمنٹس کو, مجھے, تھرڈ پرسنس کو, ان کو سائڈ پہ رکھ کر مفتی صاحب سے کسی اصولی, نظریاتی, اختلافی موضوعات پہ بات کر لیا کریں, بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ میرا موجودگی کیسی ہے, کیا میں رہ سکتا ہوں, سانس لے لوں, میری موجودگی سے کوئی دکھ تو نہیں. یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. دیکھیں سب سے پہلے, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کیا بات رکھنی ہوتی ہے یا کس طرح ہوتی ہے, مگر دیکھیں مفتی صاحب نے آپ کو دیکھا اور سب سے پہلے آپ کو لیا. اس سے بین کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے آپ کو لیا. تو پھر اس طرح کی چیزیں بچوں کی طرح نہ دکھی ہوا کریں, تو ٹینشن نہ لیں. اچھا, اور وہ آفر تو میں نے دے دی, آپ مجھ سے پرسنل پر یا جو بھی ای میل واٹ ایور مینس آف کمیونیکیشن یو لائک, آپ مجھ سے رابطہ کریں کہ یہ والا تھمبنیل میں غلط لکھا ہوا ہے, میں فوری طور پر ریموو کر دوں گا. تو میں نے پبلکلی بول رہا ہوں. تو ہم دیکھیں, آپ میرے چینل پر آتے ہیں نا, تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ بھئی چلو اب آپ سے ہیلتھی ڈسکشن ہوگا. کچھ لوگ اور بھی ہیں جو آتے ہیں, ملحد نہیں ہے, وہ مرتد ہیں یا کیا کہنا چاہیے, دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو وہ ایک غلط انٹینشن لے کر آتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے جیسے ہی شروعات ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر ہم اسی انداز میں ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیے, آپ سے ہم کاؤنٹر کوشچن تو کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈائلاگ ہوگا تو ہماری طرف سے دلیل مضبوط سے مضبوط آئے گی, اور ایسی آئے گی کہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ عاجز آ جائیں. آپ بھی یہی کوشش کریں گے. جب ڈائلاگ ہوگا اور 2 الگ الگ نظریات کے لوگ مل کر بیٹھیں گے تو کوشش تو یہ رہتی ہے, لیکن اس سے بھی ڈسہارٹڈ نہیں ہونا چاہیے. دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, آپ مجھے 1 منٹ دیں گے پلیز, میوٹ نہیں کیجیے گا. نہیں میوٹ بالکل نہیں کروں گا, آپ بات کیجیے.
चले जी और कट नहीं कीजिएगा। देखें, आमिर हक साहब से मेरी बात पहले हुई थी, इनसे मैंने पूछा कि आपकी नज़र में मेरी क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है। इन्होंने बोला कि मेरी नज़र में तुम्हारी ये वैल्यू है कि जो एक मोमिन की जूती के नीचे कीड़ा होता है, उसको जब कुचलो तो उसके अंदर से जो टट्टी निकलती है, उससे भी कम तुम्हारी वैल्यू है मेरी नज़र में। उन्होंने मुझे ये डायरेक्टली बोला। तो मैंने बोला अगर ये है मेरी वैल्यू आपकी नज़र में तो थैंक यू, इसके बाद मैं फिर आपसे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। वो स्टेटमेंट था। उसके बाद से मैंने आमिर हक से डिस्कस नहीं किया, ना तो मैं इनसे डायरेक्टली इंगेज करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी की अगर नजर में दूसरे की ये वैल्यू है तो दूसरा बंदा भी अपनी इज्जत चाहता है, वो आपसे इंगेज नहीं करना चाहता, क्योंकि ना तो मैं गाली देता हूँ और ना तो मैं इस तरह की बातें करता हूँ। तो अगर आपका स्टैंडर्ड ये है कि इस तरह की आपने बातें करनी है दूसरे के बारे में, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट इंगेज विद यू डायरेक्टली। नहीं, तो मैंने कब बात की है सीनियर साहब? मैंने तो नहीं की ना आपकी नहीं ऐसी कोई बात बात। कर रहा मैं, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। मैंने इसीलिए बोला था प्लीज 1 मिनट दे दें, क्योंकि हाँ मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट देना था कि इसलिए मैं आमिर हक से इंगेज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे उनसे वो नहीं है, वो उनका एक अग्रेसिव स्टैंस है और जाहिर बात है आई अंडरस्टैंड कि भाई कई ऐसे मुल्क हैं जिनका बहुत ही गंदा और अग्रेसिव स्टैंड होता है, तो उसके लिए आपको हर फौज के अंदर हर सोल्जर चाहिए होता है, आर्टिलरी के खिलाफ आर्टिलरी, एयरफोर्स के खिलाफ एयरफोर्स, इस तरह। तो आपकी जो टीम में जो हैवी आर्टिलरी वाले बंदे हैं वो भी चाहिए होते हैं, उसके लिए आपने आमिर हक रखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। मुझे उस स्ट्रैटेजी से कोई मसला नहीं है, वो होता है हर चीज में। मेरा वो जौक नहीं है, मेरा उस तरह की बात करने का तरीका नहीं है, तो इसलिए मैं उस तरह डायरेक्ट इंगेज नहीं करना चाहता उनसे, तो इसलिए मैं उनसे ज्यादा डायरेक्टली बात यानी नहीं यानी जहाँ यानी तक आप डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, उसके लिए आप मैं सिर्फ यानी डिस्कशन आपने चाहता मुझे हूँ। सुन रखा है, हाँ डिप्लोमेसी नहीं, डिप्लोमेसी वार। बिल्कुल मेरा सिर्फ होता है कि आइडियाज के ऊपर डिस्कशन किया जाए, इंसान के ऊपर, बंदे के ऊपर डिस्कस ना करे, किसने क्या कर दिया, कौन क्या कह रहा है, आई डोंट केयर, आइडियाज आर द इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर बात की जाए कि आइडिया क्या है। और जहां तक थंबनेल का ताल्लुक है, आई हैव नो आइडिया प्रॉब्लम, आपकी सारे जो थंबनेल्स हैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ ये था कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि मेरी बात से या कॉन्वर्सेशन से किसी को इंटेलेक्चुअली फायदा हो, लेकिन अगर मुझे समझ आ रहा है कि आपको मेरी बातों से कोई नहीं, आप इंटेलेक्चुअल फायदा कोशिश नहीं हो करते रहा। रहे। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, मैंने आपसे कभी सवाल किया कि आपको मेरी बात से नहीं, कोई फायदा हो और रहा है? कमेंट्स का भी मुझे कोई इशू नहीं है, आई अंडरस्टैंड। छोड़िए, उसको छोड़िए। मुलेदो के चैनल आपने पे भी मुझसे ये अजीब सवाल अजीब किया कमेंट्स आ रहे आपने होते हैं, मुझसे कोई ये ऐसी सवाल बात किया आपने मुझसे सवाल किया, क्या मैंने आपसे सवाल किया कि भैया आप इतनी मर्तबा मुझसे गुफ्तगू कर चुके, ईमान क्यों नहीं ला रहे हो? मैं मैंने आपको सवाल किया बता रहा कभी? हूँ 100% मुझे फायदा हुआ आपकी कॉन्वर्सेशन से, कई हदीसों के बारे में, क्योंकि मैं आपसे स्पेसिफिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी साइड से तो बहुत सुना है, तो मैं देखना चाहता हूँ इस हदीस का। अब एक हदीस है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये है वो है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी इस्लामिक साइड से क्या वजाहत है, इज इट ठीक है, इवन अ वैलिड चले, हदीस, सही है, हाँ। ठीक है, चले, अब ये गिले शिकवे दूर करें। चले और यही था बस, मेरे पास एक स्टेटमेंट था और एक क्वेश्चन था। एकेडमिक गुफ्तगू करते रहें इंशाल्लाह, और एक दूसरे से मिलते रहें, इससे अच्छी और क्या बात है? बिल्कुल हम बिल्कुल, तो चलें, ठीक है। ठीक है, तो चले, सही मैं है, इजाजत लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच, चले, अप्रिशिएट शुक्रिया थैंक बहुत यू, थैंक यू हजरत। इससे पहले कि आप अगले कॉलर लें, मैं वो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत जी। देखें, इन्होंने वो जुमला आमिर भाई, एक मिनट, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब वो आना चाह रहे थे, हमारे इफ्तिखार आसिम साहब, वो शायद उनको लीजिए जरा, मैंने जी उनका जी कमेंट देखा था। जी आमिर भाई। हाँ, मैं वो इन्होंने जो जुमला पेश किया है वो जी पूरी बात से निकाल के पेश किया है, गो के मैं वो रख देता हूँ। कुरान जी में अल्लाह ताला फरमाता है उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उलाइका कल अनआमिही बल हुम अज़ल्ल। तो ये शर्रुल बरिया और शर्रुद दवाब, मैंने ये जो चीज कही मैं बिल्कुल उसको ऑन करता हूं पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एक मोमिन जो ईमान लाता है और अमाल सालिहा करके आखिरत के दिन अल्लाह के सामने अपने अमालनामे की मौजूदगी में सुरखरू होगा, और एक मुल्हिद जो जानते बूझते जिस तरीके से गुफ्तगू की जाए, दलाइल रखे जाएं, उसके बावजूद भी अगर वो हक को तस्लीम नहीं करता, उसकी कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा हैसियत नहीं है, मादरत के साथ नहीं है। ये मैं अपनी जाती राय यहां बैठकर दे रहा हूं, कोई भाई इत्तेफाक करना चाहे वो करें, मगर यकीन करें हकीकत यही है। अभी ये जुमला बोल के गए हैं, कह के गए हैं जी आइडियाज आर इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आइडियाज आर इंपॉर्टेंट। यहां देसीनियों की बात नहीं हो रही, उन आइडियाज की बात हो रही है जो इंसान को इंसानियत के दायरे से निकालकर हैवानियत, बल्कि हैवानियत के दर्जे से भी नीचे गिरा देती हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काश हमारे उन इंसानों को जो अल्लाह से बागी और अल्लाह के दिए हुए अहकामात से मुंह फेर कर और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी से रूगर्दानी करके अपनी आखिरत को बर्बाद किए हुए हैं, काश वो इधर पलट आए। तो इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम वलक़द कर्रमना बनी आदम। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आसिम भाई, क्या हाल चाल है? सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का,
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ صداقت